ناراضگی سے پرواہ نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا چاہتے ہیں۔ تو آپ بھی ذرا تھوڑی جرت کریں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ امام مسجد اور فساد اور یہ وہ فساد کیا ہوگا میرے بھائی، آپ کا گلا کوئی نہیں کاٹ رہا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ آپ کو شیطان اندر سے وسوسے دلا۔ آپ چپ کر کے سنت کے مطابق نماز ادا کریں، آپ کا عمل خود بخود ایک خاموش تبلیغ ہے۔ آپ ان کے پیچھے کیا اپنی دنیاوی منفعت کی چیز کو چھوڑیں گے؟ آپ کا کہیں دنیا کا فائدہ ہوتا ہو اور آپ کہیں گے جس کی وجہ سے میرے امام مسجد صاحب ناراض ہوتے ہیں، اس لیے میں یار یہ کاروباری میں نے بند کر، میں نے نوکری چھوڑ۔ دین کی باری آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں جی فساد کھڑا ہو رہا ہے، فساد نہیں کھڑا ہو رہا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو میٹھا میٹھا دین ملے، تو سر میٹھا میٹھا دین جو ہے نا وہ پیغمبروں والا دین نہیں ہوتا۔ اگر پیغمبروں کا دین میٹھا میٹھا ہوتا نا میرے بھائی، تو پیغمبروں کو اتنی تکلیفیں نہ کاٹتی۔ یہ میٹھا میٹھا جو دین ہے نا، وہ دین وہی ہوتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ کمپرومائز کر کے چلو۔ جو صحیح دین ہے وہ کڑوا ہے، اس کی مٹھاس صرف اسی کو فیل ہوتی ہے جو چل رہا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے وہ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ ورنہ نبی علیہ السلام کو کافر کیوں بار بار کہتے ہیں؟ سورہ یونس میں آتا ہے اے نبی اس قرآن کو بدل دو، بہت سخت ہے، کوئی اور قرآن لے آؤ ہم کمپرومائز کر لیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی تم فرماؤ مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو بدلوں، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ نے میری طرف کی۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی یہ بھی فرما دو میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بالفرض اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پڑے۔ اوئے ہوئے، اور یہ آیت قرآن میں 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، سورہ الزمر میں، سورہ یونس کے اندر، اور ایک اور سورت کے اندر یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرما دو کہ میں خود اس بات سے ڈر رکھتا ہوں۔ سورۃ الانعام ہے تیسری، سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر، کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا اگر میں نے بالفرض اپنے رب کی نافرمانی کی۔ آپ لوگ اس کھاتے میں سر یہ جرت دکھائیں، یہ فتنہ شتنہ کوئی نہیں ہے، خام خواہ آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوتا ہے، اور شیطان آپ کو پوری زندگی اس کام کے لیے ابھارتا رہتا ہے کہ جی خیر ہے کمپرومائز کرو، فتنہ کھڑا ہوگا۔ فتنہ تب کھڑا ہوگا جب آپ کسی کو چھیڑ رہے ہیں، جب آپ خود رفع الیدین کر رہے ہیں، آپ کسی کے بازو پکڑ کے تو نہیں اٹھا رہے ہیں، اس کو کیا تکلیف ہے؟ اور آج کے اس دور میں تو ماشاءاللہ اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے آپ جا کے اپلیکیشن دے دیں تھانے کے اندر کہ یہ مذہبی منافرت پھیلا رہا ہے، تو دیکھیں اس کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ آج تو وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ مسجد میں کسی کو اس کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے روک سکیں۔ ہاں آمین کا جہاں تک معاملہ ہے تو آمین نارمل آواز میں کہہ دیجیے، یہ بہت اونچی آمین تو ویسے ہی خلاف سنت ہے۔ اتنی آمین ہو کہ آپ خود سن لیں، ساتھ والے سن لیں۔ مثلا اب امام کی قرات تو نارمل ہے اور آپ آمین آمین کر رہے ہیں، تو یہ تو اہل حدیث کی مسجد میں بھی غلط ہوگا جو اونچی آمین کہتے ہیں، حنفیوں کی مسجد میں تو ویسے ہی نہیں۔ آپ نارمل آمین کہیں، آمین، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے۔ جب بہت اونچی آمین آپ کہیں گے زیادہ چڑھتے ہیں آمین سے۔ رفع الیدین کا مسئلہ نہیں ہوتا، رفع الیدین آپ ایک کونے میں مسکینوں کی طرح کر رہے ہیں، کسی کا کیا کچھ لے رہے ہیں، لیکن آمین میں آپ دوسری صف کے بھی کسی کونے میں کھڑے ہیں تو جناب سگنل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نارمل رہیں، تھوڑی مہربانی کیا کریں، کوئی مہینے میں ایک دفعہ امام صاحب کو کوئی چیز گفٹ کر دیا کریں، کبھی 500 روپیہ، کبھی کو رومال، کبھی کو خوشبو، تو سب کچھ جائز ہوتا جائے گا آپ کو۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک تالیف قلب، اور یہ سنت ہے، میں آپ کو بتاؤں نبی علیہ السلام بھی نیو مسلمز کو گفٹ دیا کرتے تھے تالیف قلب کے لیے۔ میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے جس میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین پہ، صحیح مسلم میں آتا ہے، صفوان کو اور ابو سفیان کو، جو اسلام کے بدترین دشمن تھے اور فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، 100 اونٹ دیے، انصار مدینہ کو کچھ نہیں دیا۔ جب انہوں نے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں بعض کا جس سے محبت کرتا ہوں اسے کچھ نہیں دیتا، اس پہ میرا اعتماد ہوتا ہے، اور میں ان کی تالیف قلب کے لیے دیتا ہوں تاکہ ان کے دل ایمان کے اوپر ٹھوکے رہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ کسی کا دل ایمان پہ ٹھوکنے کے لیے، یا وہ بندہ آپ کی مخالفت پہ نہ اتر آئے، آپ تھوڑا بہت اس کے ساتھ تالیف قلب والا معاملہ کریں، ان کو بھی مؤلفۃ القلوب بنا لیں، آپ طلقاء بنا لیں ان کو، لیکن آپ سچائی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ البتہ اگر معاملہ آپ کے گھر تک، فساد تک پہنچ جائے اور آپ ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، پھر ذرا مسئلہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ اور آپ دکھ کی بات دیکھیں، کسی کا بچہ نماز نہ پڑھتا ہو، کبھی امام صاحب نے کبھی شکوہ نہیں کیا کسی کے باپ کو آ کے کہ جی آپ تو مسجد میں آتے ہیں، آپ کی اولاد کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اس کو بھی بدتمیزی سمجھتے ہیں کسی سے یہ بات کرنا، لیکن اگر کسی کا نمازی بچہ رفع الیدین شروع کر دے
خدا نہ خواستہ. تو وہ امام مسجد کہے گا جی آپ کے بیٹے کو کیا ہو گیا؟